اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا، اس زمین کے اندر بھیجا اور اس زمین کے اندر اس کو سکونت دی۔ اب ملحدوں اور غیر مسلموں کا جو متعصب اسلام فوبس ہیں، ان کا اس اعتراض اسلام کے اوپر یہ ہے کہ اور اللہ کی ذات کے اوپر اور انسان کی تخلیق کے اوپر اور دین کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جو یا خدا کہہ لیں بہتر ہے کہ اوورال پورا سوسائٹی اس میں آ جائے گی، پوری دنیا آ جائے گی جو اللہ کو نہیں بھی مانتے، کہ خدا نے انسان کو اتنی امپورٹنس کیوں دی پوری تخلیق کے اندر اور پوری کائنات کے اندر۔ اور اس کائنات کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو سمپل سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورج سے جو روشنی زمین تک پہنچتی ہے وہ 8 منٹ تک پہنچتی ہے، اور لاکھوں کلومیٹر دور ہے سورج ہم سے۔ اسی طرح اس یونیورس کو جو میئر کیا جاتا ہے، اس کے فاصلے جس یونٹ سے میئر کیے جاتے ہیں، وہ یونٹ ہے لائٹ ایئر۔ اب لائٹ ایئر کا کیا مطلب ہے کہ ایک سال کے اندر جو روشنی ہے وہ کتنا ٹریول کرتی ہے، ایک سال کے اندر روشنی کتنا ٹریول کرتی ہے، اور اس کی میئرمنٹ اگر کی جائے تو دنیا میں یونیورس جو ہے اس کا جو سائز ہے 93 بلین لائٹ ایئرس کے برابر ہے، اگر میں غلط نہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات ہے، اور اس میں کھربہ کھرب سٹارز اور ان گنت گلیکسیز اور گلیکسیز سے ملنے والے کلسٹرز، اور گلیکسیز میں پھر سولر سسٹمز اور سٹارز کی بھرمار، ٹریلین آف ٹریلینز سٹارز، اور ان گنت سائز کے سٹارز جو انمیجنیبل ہیں انسان کے دماغ سے۔ ہم صرف اپنے سولر سسٹم کو ہی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہے انسان کے کمپیریٹیولی۔ تو یہ ساری چیزیں نوٹ کر کے اگر ہم اندازہ لگائیں تو اس کائنات میں یہ زمین کی بات کر لیں پہلے، زمین کی اہمیت ایک ذرے کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی لاکھویں حصے کے برابر بھی نہیں، لاکھویں کروڑویں حصے کے برابر بھی اس زمین کی اس کائنات میں حیثیت نہیں ہے، اتنی مائنیوٹ ہے یہ زمین۔ اور اب اس کے اوپر انسان کی کیا اوقات ہے؟ تو ملحد لوگ اور ایتھیسٹ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اس انسان کو اتنی اہمیت ہے، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے اس کائنات میں، تو اس کو اتنا کیوں نوازا گیا کہ بھائی اس کے اوپر یہ جو مذہب ہیں وہ کہتے ہیں بھائی نبی آئے اور اس کے بعد اتنے صحیفے آئے، بکس آئیں خدا کی طرف سے، اور صرف اس انسان کے لیے جو ذرے کی لاکھویں کروڑویں حصے کے اوپر آباد ہے، تو اس کائنات میں تو اس کا کوئی سروکار نہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر ایک اماؤنٹ ہے جس کو ہم کہہ دیتے ہیں فار ایگزامپل 100 ملین اماؤنٹ ہے، اور 0.00237، ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے 100 ملین 0.00237۔ اب 0.0237 جو ہے وہ کاؤنٹ لیس ہے، اس میں کوئی اس بندے کو کاؤنٹ نہیں، اس اماؤنٹ کو کاؤنٹ نہیں کرے گا، جو کہے گا 100 ملین ہی کرے گا۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ 100 ملین مین اماؤنٹ ہے، اور جو 0.00237 ہے وہ اگنوریبل ہے، اس کو کوئی بھی کاؤنٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ ڈیسیملز میں ہے اور بہت ہی مائنیوٹ ہے، وہ تو پیسہ بھی نہیں بنتی۔ تو 1 ملین کے مقابلے میں وہ اماؤنٹ بالکل اگنوریبل ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں سائز کے حساب سے جو انسان ہے وہ اگنوریبل ہے، لیکن دوستو ملحد جہاں پہ ڈنڈی مارتا ہے
وہ بات ہے کہ یہ انسان، اس کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ سائز کی وجہ سے نہیں دی گئی ہے، یہی پرابلم ہے۔ ورنہ ان سے پوچھا جائے جو ملحد اور اسلام فوبس ہیں کہ اگر سائز کا مسئلہ ہے تو پھر سائز میں تو ڈائناسورز اور ایلیفینٹس بہت بڑے ہوتے ہیں میرا خیال ہے، تو ان کو کیوں نہیں امپورٹنس دی گئی؟ ان کو دینی چاہیے تھی امپورٹنس، ان کو بھی نہیں دی گئی۔ تو آپ بتائیے پھر کہ یہ اعتراض آپ کا کہاں صحیح ہے؟ اگر سائز ہے تو پھر بھینس کو سب سے بڑا ہونا چاہیے تھا بھائی۔ ہاں، بھینس کے لیے ساری تیاریاں کی جاتی ہے اس کائنات میں، کتابیں آتی اور انبیاء آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کھوپڑی ہے انسان کی، اور کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے، اس دماغ کی وجہ سے جو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور علم سے تعبیر کیا ہے، اس علم کی وجہ سے، جس علم کی بیس پہ انسان نے اس کائنات کو مسخر کیا ہے، اور جو انفارمیشن میں نے پیچھے دی ہے اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ساری میجرمنٹس اس کائنات کی، اس سورج سولر سسٹم کی اور اس لائٹ ایئرز کی ڈسٹنسز کی سامنے آ جائے گی، اور آپ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ انسان کی بلکہ اس زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کائنات میں سائز کے حساب سے۔ لیکن جو عقل انسان کو اللہ نے دے دی، کسی اور جانور کو، کسی اور کو دنیا میں کائنات میں نہیں دی، تو انسان اس وجہ سے اشرف المخلوقات ہے کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، غلط صحیح کو ڈسٹنگوش کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے پاس فری ول ہے، فری وش ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا کہ آپ نے اپنے ارادے سے وہ سیدھے راستے پہ جائے گا یا اپنے ارادے سے غلط راستے پہ جائے گا، اور آپ نے عقل سے سوچے گا، اس کائنات کو مسخر کرے گا اور خدا تعالیٰ کے ذات تک پہنچے گا، خدا تعالیٰ کے وجدان تک پہنچے گا، خدا کی ایگزسٹنس کو مانے گا تو کامیاب ہوگا، اور اس کے رسولوں کو مانے گا اور اس کے جو باتیں ہیں ان پہ عمل کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ اور صرف اس عقل کی وجہ سے انسان کو امپورٹنس دی گئی ہے۔ امید ہے آج کا سیشن فائدہ مند رہا ہوگا۔ اس میں آپ کے جو کوسچنس ہیں، جو کیوریز ہیں، آپ ان کو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور ان کو فیڈ بیک دیجیے اپنا ضرور۔ اس کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے کہ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اور اس سے سبق حاصل کریں گے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہو، اس کی کنفیوژن دور ہو جائے، وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔